شیعوں کا نظریہ ہو گیا کہ جناب یہ اہل البیت جن کا یہاں پر ذکر ہے اس سے مراد ہیں پنجتن، یہ ان کا نظریہ ہو گیا. وہ اس میں پھر باقی ائمہ کو بالطبع شامل کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیٹیلز اپنے مقام پر. مگر جو برادران اہل سنت ہیں اس میں جو خوش عقیدہ محبت کرنے والے آل محمد سے وہ کہتے ہیں یہ تو ہیں پنجتن، مگر پلس اس میں ازواج رسول بھی شامل ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. جو ناصبی ہیں وہابیت کی ایکسٹریم، اور جو ناصبیت کی طرف چلے گئے یا ناصبیت کی طرف جنہوں نے اپنا انکلینیشن بہت ایکسپلسٹلی ایکسپریس کیا، جو میں نے کچھ نام بھی آپ کے سامنے لے دی، وہ تو کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق ان پنجتن سے ہے ہی نہیں، پنجتن سے ہی نہیں ہے اس کا کوئی تعلق، اس کا تعلق صرف اور صرف ازواج رسول سے اور بس. اگر یہ تین نظریات آپ کے لیے واضح ہوئے، میں پھر بریفلی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شیعوں کا ہو گیا کہ صاحب یہ پنجتن ہے، یہ اس سے مراد ہے 1. نمبر 2 پنجتن پلس ازواج رسول. نمبر 3 پنجتن نہیں ہے، صرف اور صرف ازواج ہے. اچھا اب آئیے ذرا سا اس کو تھوڑا سا اسیس کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور بالکل نیوٹرل ہو کر تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجیے گا، یعنی شیعہ بن کے بھی نہیں. اس حوالے سے دلائل کیا ہیں کہ اس آیت کے اندر مراد مقصود ازواج رسول کا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل آپ خود ہے. آپ اپنے لغت کو اٹھا کر دیکھیے اور آپ اپنے محاوروں پر غور کیجیے. محاوروں کا مطلب جس پر آپ گفتگو کرتے ہیں، اردو میں آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، عربی میں آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، انگریزی میں آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ گھر میں سب خیریت ہے تو میں آپ کی وائف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یا نہیں؟ انصاف کی بات کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں اہلیہ کیسی ہیں، اہل سے نکلا اہلیہ، اور عوامی زبان کے اندر کہوں گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ سمپل. یعنی آپ کا محاورہ آپ دیکھیے، گھر والی کس کو کہتے ہیں، اہلیہ کس کو کہتے ہیں. اگر میں پوچھوں گھر میں سب خیریت ہے تو کیا میں آپ کی وائف کی طبیعت پوچھ رہا ہوں یا نہیں پوچھ رہا؟ ایک کہ اس کے بعد آگے بڑھیے. آپ کی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ رخصت ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. یہ آپ کا محاورہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا گھر کوئی اور ہے، آپ کا گھر اب اس کا گھر نہیں ہے. کئی آپ کے محاورے خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. آپ لغت اٹھا کر دیکھیں، اہلیہ کس کو کہتے ہیں، گھر والی کس کو کہتے ہیں. محاوروں کو دیکھیں، گھر والی کس کو کہتے ہیں. اہل و عیال جب آپ کہتے ہیں تو اسے کیا مراد ہے؟ جب یہ کہا جائے دعوت ہے آپ اہل و عیال سمیت تشریف لائیے گا، تو کیا آپ اپنی بیگم کو ڈراپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اہل کی بات ہوئی ہے تو آپ تو شامل نہیں ہیں، لہذا آپ گھر میں رہیے، ہم تو دوسروں کو لے کے جائیں گے؟ کیا یہ مراد ہے؟ Is it really logical؟ کیا واقعی ایکسیپٹیبل؟ یعنی اگر یہ چیز ہو تو شاید آپ لوگ بھی قبول نہیں کریں گے. وہ یہی بات کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے اپنے محاورے آپ دیکھ لیجئے، آپ کی اپنی گفتگو دیکھ لیجئے، آپ کی اپنی لغت دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے غور کیا آپ نے. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو انصافاً یہ بات تو بہت اپیلنگ ہے، بات اپیلنگ تو ہے. یہ ہمارے محاورے بھی اسی طریقے سے ہیں، ہماری لغت بھی اسی طریقے سے ہے. یہی ہے شیعوں کی لغت بھی، یہی ہے شیعوں کے محاورے بھی یہی ہے. اور لغت تو فرقہ وارانہ تو نہیں ہوتی ہے، لغت تو جنرل ہوتی ہے. ڈکشنری کی میں بات کر رہا ہوں. محاورے بھی ایسا ہی ہے، جو جنرل جو محاورے ہوتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا ایک بات کے اوپر. جب آپ لغت میں جا کر دیکھتے ہیں تو صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ کا مطلب تو ہے دعا. لغت میں جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو صوم کا کیا مطلب ہے؟ صوم کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے رک جانا. جب لغت میں جا کر آپ دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی. جب لغت میں جا کر آپ دیکھتے ہیں تو حج کا کیا مطلب ہے؟ حج کا مطلب ہے ٹو انٹینڈ، ارادہ کرنا. جب لغت میں آپ جا کر دیکھتے ہیں تو جہاد کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کرنا. جب لغت میں آپ جا کر دیکھتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، چھوڑیے ساری باتیں، مجلس کا مطلب کیا ہے؟ مجلس کا مطلب بیٹھک. کوئی بھی جگہ کہ جہاں پر چند افراد آ کر بیٹھ جائیں اس کو مجلس کہتے ہیں. لغت تو یہ کہتی. کیا اصطلاح کے اندر بھی اس کا یہی مطلب ہے؟ کیا واقعی ٹرمنالوجی کا مطلب بھی یہی ہے؟ جب ہم کسی خاص ٹرمنالوجی کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ یا زہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے جناب زہرا. مگر جب میزائل لانچ کرنے سے پہلے یا زہرا کہا جاتا ہے تو وہ کوڈ ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نوٹ کیجئے اس بات کو کہ اگر کوئی لفظ صرف ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے.
مگر جب وہ کوئی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اگر قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو آپ میں سے کون اس بات کو قبول کرتا ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو کوئی بھی ہو، وہ یہ کہے کہ بھائی خدا نے کہا اقیم الصلاۃ، اور اقامہ صلاۃ کا مطلب ہے اقامہ دعا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 5 مرتبہ ہم لوگ آئیں، مصلی پر آ جائیں، ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اے پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، گھر جائیے، اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیے، اور کہہ دیجئے کہ میں نے صلاۃ کو قائم کر دیا. کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کہا کہ نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ لغت کے اعتبار سے تو مسئلہ یہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈفرنس نہیں پایا جاتا، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. آپ کہیں گے کہ نہیں جناب، یہ قرآن کے اندر استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے جس کا ایک خاص مطلب اور مفہوم ہے کہ جس کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لغت سے آگے بھی کوئی چیز دیکھی جاتی ہے. کہا جہاں بالکل دیکھا جاتا ہے، صرف محاورہ نہیں دیکھا جاتا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس اصطلاح کو کس مطلب کے لیے وضع کیا گیا. اسی طرح سے لفظ صوم، کسی بھی چیز سے رکنا، جناب مریم کا قول قرآن مجید کے اندر موجود ہے، انی نذرت للرحمن صوما، اس میں بات چیت سے رکنے کے لیے جناب مریم نے یہ لفظ صوم استعمال کیا. اب اگر مثال کے طور پر پروردگار کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے صیام، وہ اس کا روٹ وہی ہے صوم، تمہارے لیے صوم کو واجب کر دیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ماہ رمضان آ گیا اور ماہ رمضان کے اندر انسان 30 دن تک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بولنے سے رک جائے، یا چلیے صبح سے لے کر مغرب تک وہ چپ کا روزہ رکھ لے. اردو کے محاورے کے اندر چپ کا روزہ ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ حکم خدا کے اوپر عمل کر لیا، قرآنی حکم کے اوپر عمل کر لیا گیا؟ آپ سب کہیں گے کہ مذاق ہو رہا ہے. وہ لفظ لغت کے اعتبار سے جو مطلب رکھتا ہے وہ کسی بھی چیز سے رکنا، لیکن جب وہ اصطلاح شریعت کے اندر، اصطلاح قرآن کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے خاص پیرامیٹرز بنتے ہیں جس کے مطابق اس کو ایلوبریٹ کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا، کسی بھی چیز کو پاک کرنا. تو اب اگر خدا کہتا ہے وہ آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ کا آپ نے اہتمام اس طرح سے کیا کہ سال میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ کپڑے دھو لیا کریں، تو جو اس کے اندر میل کچیل اور گندگی تھی وہ صاف ہو گئی، تو آپ کہیں کہ میں نے ایتاء زکوٰۃ کر لیا، کہ میل سے دور کر کے صفائی کا اہتمام کر لیا. کیا یہ مراد تھا؟ کیا یہ اس سے مراد ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ نہیں جناب یہ مراد ہے. جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے، تو کسی بھی چیز کے لیے انسان کوشش کر لے، ایون حرام کمانے کے لیے بھی کوشش کرے تو کوشش تو ہے. تو کیا واقعا اس جہاد کو بھی آپ جہاد کہیں گے کہ کوشش تو اس نے کی، بڑی جد و جہد کی ہے، تب جا کر اس نے چوری کرنے میں کامیابی حاصل کی، ڈاکہ ڈالا، بڑی محنت کی اس نے، تو جد و جہد سے نکلا ہے جہاد، تو کہہ لیجئے کہ ڈاکہ ڈالا اس نے، بہت بڑا جہاد کیا. کیا واقعا جہاد کا یہی مطلب ہے؟ لغوی اعتبار سے یا اگر آپ ڈکشنری سے اس مطلب کو نکالنا چاہیں گے تو یہ نکل سکتا ہے، محاوروں کے اندر بھی چل جائے گا معاملہ. اصطلاح کسی اور دنیا کا نام ہے. مجلس کا جو مطلب تھا وہ بھی یہی، سب سے آسان جو اس کے لیے مثال ہے ہمارے مجمع کے لیے، کہ مجلس کا مطلب بیٹھک، کہیں پر بھی انسان آ کر بیٹھے اور بات کرے وہ مجلس ہے لغت کے اعتبار سے. چاہے وہ گپے لگا رہا ہے، چاہے وہ لہو و لعب کی کوئی بات کر رہا ہے، عیش و عشرت کی کوئی بات کر رہا ہے، گالم گلوچ ہو رہا ہے، تو بھی آپ اصطلاح کے اعتبار سے تو اس کو مجلس کہہ سکتے ہیں. بی بی سی کی نشریات جب آیا کرتی تھی ریڈیو سے، پتہ نہیں اب آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، سے تو ہم نے بھی نہیں سنی، لیکن جب آیا کرتی تھی اور رضا علی عابدی صاحب اس کو کنڈکٹ کرتے تھے تو اس طرح کا ان کا جملہ ہوتا تھا. ہم بی بی سی کی پتہ نہیں پہلی مجلس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو وہ پہلی مجلس اور دوسری مجلس سے کیا مراد؟ وہاں پر تو کوئی جو فرد ریڈیو پر ہے بس وہی ہے، باقی سننے والے جو ہیں وہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر اس کو امیجن کرتے ہوئے کہ گویا ایک جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم اصطلاح کی بات کرتے ہیں اور کوئی گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے میں مجلس میں جا رہا ہوں، تو کیا یہ ذہن میں آتا ہے کہ کسی کونے پر جا کر کسی کیفے میں بیٹھ کر کوئی گپ لگانے جا رہا ہے؟ اس وقت ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں، ایک اصطلاح ہے کہ جس کے طور پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. مجلس حسین ہے، مجلس جناب سیدہ ہے، کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ اہل بیت کا ذکر ہوگا، جناب سیدہ کا ذکر ہوگا، امام حسین کا ذکر ہوگا. اب یہ ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے. اگر آپ عرف کے اعتبار سے دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، گھر والوں میں زوجہ شامل ہے، لیکن کیا اصطلاح میں بھی یہی معاملہ ہے؟ جواب ایسا نہیں ہے، اس طرح سے نہیں. یہ ہے پہلے اس اعتراض کا جواب کہ لغت کو آپ دیکھ لیجئے، محاوروں کو آپ دیکھ لیجئے. کیا دیکھ لیں لغت اور محاوروں کو؟ تو پھر ہر جگہ دیکھیے. یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے
کہ اصطلاح کا معاملہ اور ہوتا ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کانٹیکسٹ، سیاق. میں نے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 بھی پوری اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوری کی پوری آیت تطہیر نہیں ہے. یعنی آیت تطہیر کے نام سے جو مشہور ٹکڑا ہے انما یرید اللہ سے لے کر تطہیرا، یہ حصہ علیکم السلام، یہ حصہ پورا کا پورا آیت نمبر 33 نہیں ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیے آیت نمبر 32، اس سے آپ پیچھے چلے جائیے آیت نمبر 31 اور 2-3 آیتیں اور پیچھے چلے جائیے، اور پھر آیت نمبر 33 کے بعد جو آیت نمبر 34 ہے 34 اس کو دیکھیے. یہ ساری کی ساری ازواج رسول کے بارے میں، سب کی سب نساء النبی، نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں کا یہ کانٹیکسٹ خود بتا رہا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے کہا ایک شیعوں کا نظریہ، ایک برادران اہل سنت کا، ایک ناصبیوں کا. پہلی دلیل ان کی یہ محاورے لغت یہ والی بات ہے جس پر ابھی ہم نے گفتگو کی. دوسری جو ان کی دلیل ہے وہ ہے کانٹیکسٹ. کہ آپ کانٹیکسٹ دیکھیے، اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو آگے پیچھے ہر جگہ ازواج رسول کا تذکرہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں تو زبردستی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پنجتن اس سے مراد ہے، کہیں تو زبردستی ہے. آپ دیکھ لیجئے پہلے بھی ازواج رسول کا تذکرہ ہے اور بعد میں بھی ازواج رسول کا تذکرہ ہے. اور کیا آپ نے کیا ایسا ہے کہ واقعی مجھ سے پہلے ازواج رسول کا تذکرہ ہو؟ جواب جی ہاں. کیا ایسا ہے کہ اس کے فوراً بعد جو 34ویں سب سیکوینٹ جو آیت ہے 34 وہ بھی ازواج رسول سے متعلق ہے؟ جواب جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. کیا پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ والا جو ٹکڑا ہے اس سے ازواج رسول مراد نہیں ہے؟ جواب جی ہاں، پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں. کہ یہ زبردستی ہے؟ کہ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ زبردستی ہے یا الفاظ جو پروردگار عالم نے استعمال کیے ہیں ان کا تقاضا یہی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے کیا پروناؤنز استعمال کیے ہیں، 1. اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے جب ازواج کا تذکرہ کیا ہے تو بیت کا لفظ استعمال کیا ہے یا بیوت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے دونوں پوائنٹس، کہ پروردگار عالم جب ازواج رسول کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کے لیے بیت کا لفظ استعمال کرتا ہے یا بیوت کا لفظ استعمال کرتا ہے. ازواج پیغمبر اکرم کی ایک نہیں تھی، کئی تھی. یہ سب ایک گھر میں رہتی تھی؟ نہیں. یہاں پر مت بھولیے گا بیت کا لفظ اس ٹکڑے میں ہے جس کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جہاں پر کہا جا رہا ہے اے اس گھر والوں، ایک گھر ہے، الف لام لگایا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے اہل کے بارے میں گفتگو ہو رہی. ازواج رسول سب کے سب ایک گھر میں ہیں ہی نہیں. ازواج رسول سب ایک گھر میں نہیں ہیں، اور پروردگار عالم نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو بیت کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا ہے. پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا ہے بیوت، جو بیت کی جمع ہے، پلورل ہے. قرن فی بیوتکن، بیوتکن ابھی آتی ہے آیتیں آپ کے سامنے، آپ ذرا دیکھیے گا. تو ایک آپ پروناؤنس کو دیکھیے کہ پروردگار عالم ضمیر کیا استعمال. ایکچولی ایشو کیا ہے، اگر ہم اردو میں جب کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو تو ایک مرد ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، 2 مرد ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، 2 سے زائد مرد ہیں ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اگر خواتین میں سے کسی کو خطاب کیا جا رہا ہے تو ایک خاتون ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. 2 خواتین ہیں ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. عربی کا معاملہ یہ، عربی کے جو پروناؤنز ہیں ان کے اندر بھی حساسیت ہے. کا کما کم، کی کما کننا. کا یعنی تم ایک مرد، کما یعنی تم 2 مرد، کم یعنی تم تمام مرد، کی یعنی تم ایک خاتون، کما یعنی تم 2 خواتین، کننا یعنی تم تمام خواتین. پھر اس کے بعد اگر مکس ہے، خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں تو کم کہا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کبھی تغلیب کی وجہ سے سبھی کو کہہ دیا جائے السلام علیکم، ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پراپرلی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کا کما کم، کی کما کننا، یہ طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہاں پروردگار عالم نے مسلسل جو ضمائر استعمال کیے ہیں، ضمائر یعنی کوئی پروناؤنس، وہ آپ کو ملیں گے کون سے، کہ جس کے اندر مخاطب کا یعنی سیکنڈ پرسن پلورل اسپیسیفک ٹو ویمن، جو فیمنن جینڈر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے وہی استعمال کیے. اور کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ مؤنث کی، واحد کی جو ضمیر ہے وہ استعمال کی گئی ہے، جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی کے اعتبار سے، یہ آپ دیکھیں گے.
اور جب آپ پہنچیں گے آیت تطہیر میں تو وہاں پر پروناؤنس کون سے ہیں؟ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کننا نہیں ہے، الرجس اہل البیت ویطہرکم، کننا نہیں ہے. اگر یہ ایک بنیادی بات آپ کے ذہن میں رہ جائے تو اب اس کے بعد جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ کانٹیکسٹ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کلیم کو یا اس کو نگیٹ کر رہا ہے. بیت نہیں ملے گا آپ کو، بیوت ملے گا. کم نہیں ملے گا، کننا ملے گا، تننا ملے گا، یہ سارے الفاظ پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ احباب کے جن کو عربی سے بالکل بھی شد بدھ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کو پوری طریقے سے اس وقت کمپریہنڈ نہ کر پائیں، لیکن میں چاہوں گا گھر جا کر اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ذرا سا ان آیتوں کو دیکھیے. یہ 3-4 آیتیں 5 آیتیں کہ جن کو ہم دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہی بات کو آگے کی طرف لے جائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 28 سے، آیت نمبر 28 سے، جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی ازواج سے، اپنی بیگمات سے، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ. ان کنتم نہیں ہے، کنتن، یعنی اے تمام ازواج رسول، اگر تم تردنا، پھر واپس تردنا، یہ نا تننا اس پر توجہ کیجیے گا. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم سب کی سب طلبگار ہو دنیا کی زندگی کی، وزینتہا، اور اس کی زینتوں کی، بھئی ہم کو بھی اچھا کھانے کے لیے چاہیے، ہم کو اچھا پہننے کے لیے چاہیے، ہم کو اچھا رہنے کے لیے چاہیے، وی نیڈ فیسلٹیز. یہ اس طریقے سے ہم نہیں رہ سکتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ پرابلم ہوا تھا. اچھا ان سارے ایشوز کو بھی دیکھیے، پھر اس کے بعد سب بتائیے کہ پروردگار عالم ڈانٹ رہا ہے تو آخر میں ڈانٹنے کے بعد طہارت کا اعلان کرے گا. یہ پروردگار عالم ڈانٹ رہا ہے واضح طور پر. آیت دیکھیے، آیت کا ترجمہ دیکھیے، خود گھر پہ جا کر چیک کیجئے گا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیے گا. پیغمبر اکرم نے قطع تعلق کر لیا تھا بعض ڈیمانڈز کی وجہ سے، اور پھر یہاں پر یہ آپشن دیا جا رہا ہے قل لازواجک، اے حبیب کہہ دیجیے اپنی بیگمات سے، ان کنتن، اگر تم سب کی سب تردنا، طلبگار ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، ہم کو دنیا کی زندگی اچھی طریقے سے گزارنی، وزینتہا، اور اس کی زینت ہمیں چاہیے، اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، اچھا رہنے کے لیے. فتعالینا، تعالو نہیں ہے، تعالینا، تو آ جاؤ، امتکننا، ہم تمہیں دے دیتے ہیں. اب مسئلہ اردو میں کہا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، یہ مردوں کو بھی کہا جائے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، عورتوں کو بھی کہا جائے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، یہی کہا جائے گا. ایک مکس گروپ ہے اس کے لیے بھی ہم یہ کہیں گے ہم تمہیں دے دیتے ہیں. عربی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر امتکننا یعنی مخاطب خواتین کا ایک گروہ ہے کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تم کو دے دیتے ہیں. کن کو دے دیتے ہیں؟ اے نبی کی بیویوں تم کو دے دیتے ہیں. وَأُسَرِّكُنَّ، اور پھر واپس کننا، اسرکننا، اور تم کو رخصت کر دیتے ہیں، یعنی تم کو طلاق دے دیتے ہیں، تم اپنی زندگی گزارو. کچھ تمہیں دنیا کی چیزیں دے دیتے ہیں، تمہارا انتظام کر دیتے ہیں، پھر تم اپنی زندگی گزارو. ٹھیک ہے، امتکننا تمہیں دے دیتے ہیں، واسرکننا، اور تمہیں رخصت کر دیتے ہیں، سراحن جمیلا، اچھے طریقے سے ہم تم کو رخصت کر دیں. پھر نبی کے ساتھ تم نہیں رہ سکتی، پھر نبی کی زندگی کا لائف اسٹائل تو یہی ہوگا. پھر دین یو ڈو ناٹ کوالیفائی کہ تم نبی کے ساتھ زندگی گزارو. وَإِن كُنتُنَّ، یہ ایک آیت مکمل ہو گئی، دوسری آیت شروع ہو گئی، 28 میں مکمل ہو گئی، 29 ورس شروع ہو گئی. وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم تردنا، طلبگار ہو. وہی اردو کے اندر جب تک میں یہ ایڈ نہ کروں کہ اے نبی کی بیویوں ہم تم سے مخاطب ہیں کہ تم سب کی سب اگر طلبگار ہو اللہ کی، اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طلبگار ہو، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو. فإن الأعد، تو یقیناً پھر اللہ نے فراہم کیا ہے. کس کے لیے؟ تم سب کے لیے نہ. للمحسنات منکن، تم میں سے وہ کہ جو نیکوکار ثابت ہوں گی، سب نہیں. للمحسنات منکن، یاد رکھیے گا محسنات بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا. للمحسنات منکن،
تم میں سے وہ کہ جو محسنہ ثابت ہوں گی، کہ جو حسن عمل کرنے والی ہیں وہ ثابت ہوں گی، ان کے لیے پروردگار عالم نے فراہم کیا ہے اجرن عظیمہ، اجر عظیم۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کسی نے فاحشہ مبینہ کا مظاہرہ کیا، کھلم کھلا گناہ کیا، تم معصوم نہیں ہو، کچھ معاملات ہیں تمہارے ہیں خدا کے درمیان، کھلم کھلا اگر تم نے گناہ کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ اس کو ایک عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو ڈبل عذاب دے گا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جن کی طہارت کا ذمہ پروردگار نے لیا ہے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن سے ہر رزق کو دور رکھا ہے، ان کے بارے میں تو یہ پاسبلٹی اور پروبیبلٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ یہاں پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر ایسا کوئی کھلم کھلا گناہ تمہاری طرف سے ہوا تو تم کو ایک عذاب نہیں ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ ایک وہ غلط کام کرنے کا عذاب، اور دوسرا نبی کی نسبت کا جو احترام تمہیں باقی رکھنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں رکھا، تمہیں ڈبل عذاب ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، الفاظ آپ دیکھیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ پروردگار نے کہا ہے کرے گا تھوڑی، کہا کہ نہیں، اگر تم نے نبی کی عظمت کا احساس نہیں کیا اور اس نسبت کو پامال کر دیا، گناہ تمہاری طرف سے ہوگا، تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، یعنی پروردگار کسی تکلف کا قائل نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، ہاں تم میں سے وہ کہ جو اطاعت گزار رہی، اوبیڈینٹ رہی، للہ و رسولہ، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اس کو ہم ثواب بھی ڈبل دیں گے۔ نُؤْتِهَا، ہا کی ضمیر پھر مؤنث کی ہے، مفرد کی ہے مگر مؤنث کی ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا، ہم اس کو دیں گے اجر اس کا مرتين، وہ بھی ڈبل دیں گے، ایک اس نیکی کے کرنے کا اور دوسرا اس نبی کی نسبت کی وجہ سے، کہ شایان شان یہی تھا کہ نبی کی بیوی ہو تو کام بھی تمہارا اچھا ہونا چاہیے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم اس کے لیے فراہم کریں گے رزق کریم، اچھی روزی اس کو عطا کریں گے۔ یا نساء النبی، یہ آیت بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 32 شروع ہوتی ہے، 32 جو پریسیڈنگ آیت ہے 33 سے۔ یا نساء النبی کرنا، اے نبی کی عورتوں، کرنا والی بات میں آئے گی، لستن، واپس تننا ہے، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو۔ کس صورت میں؟ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، کب؟ اگر تم نے تقوی اختیار کیا۔ اگر تقوی اختیار کرو گی تو ہم تمہیں عام عورتوں کی طرح سے ٹریٹ نہیں کریں گے، تمہارا اسٹیٹس ایلیویٹڈ ہوگا۔ یہ کب ہے؟ اگر تم نے تقوی اختیار کیا۔ ان اتقیتن، آپ کے ایک ذوق سے قریب ہو کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو متقی بنو گے، اور جو متقی ہوگی وہ کم سے کم امام المتقین کے مقابلے پر تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے گی، ہو نہیں سکتا۔ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، فلا تخزان بالقول، تو خبردار تمہاری آواز ویسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے بارے میں برا سوچنے لگے۔ یاد رکھیے گا، آواز کا پردہ تو نہیں ہے خواتین کے لیے، آواز کا پردہ تو نہیں ہے، گفتگو تو ہو سکتی ہے، لیکن جب گفتگو ہو تو پھر ایک انسٹرکشن ہے، وہ کیا کہ آواز میں لگاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کہنا چاہتی ہیں وہ آپ کہیے، لیکن یہ ہے کہ ایسا انداز نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں سامنے سے کوئی یہ امپریشن لے کہ یہ گویا مجھے کوئی گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ نہ ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ نبی کے ازواج کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو ایسا مت بنانا کہ جس کے نتیجے میں وہ افراد کے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تمہارے بارے میں طمع کرنے لگ جائیں، ان کو یہ امید ہو جائے کہ شاید یہ ہمیں دعوت گناہ دی جا رہی ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا،
اور جب بات کرنا تو اچھے طریقے سے بات کرنا. اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ آواز میں وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لگاوٹ والا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید بدتمیزی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بدتمیزی کرنے کا نہیں کہا جا رہا کہ کوئی اجنبی مرد ہے اس سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو خاتون جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے مثلا بدتمیزی والا انداز اختیار کرے. نہ، یہ نہیں، یہ بھی نہیں. قلنا قولا معروفا، اچھے طریقے سے تمیز سے بات کر کے جو مدعا تھا وہ بیان کر دو. اگلی جو آیت 33 اب وہ شروع ہوتی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اسی آیت تطہیر کے پہلے جو ٹکڑا ہے اس میں پروردگار عالم نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. کرنا بیٹھی رہو، فی بیوتکن، بیوت اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. بیوتکن، بیوتکم نہیں ہے، بیوتکن اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. یہ آیت میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں 33ویں آیت کا جز ہے، اور آیت تطہیر سے جسٹ پہلے، یعنی وہ ٹکڑا جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں اس سے جسٹ پہلے یہ آپ کو ٹکڑا ملے گا. مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ازواج رسول کے ساتھ ایک خاص حکم ہے جس کا عام خواتین سے تعلق بھی نہیں ہے. عام خواتین اپنے حجاب کے ساتھ باہر آ سکتی ہیں، اسلام کو اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی کام ہے وہ باہر آ جائیں. ازواج رسول کے لیے تو پرنسپل حکم یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں ہی کے اندر بیٹھنا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت اہم کام ہو اور وہ باہر نکلے، مثلا حج کے لیے جانا ہے، ورنہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے. کرنا فی بیوتکن، ایک تو پروناؤنس کے اوپر توجہ کریں کہ کرنا، بیوتکم نہیں ہے بیوتکن. دوسرا لفظ پر غور کریں، بیت نہیں ہے بیوت ہے. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اس لیے کہ ایک حجرہ نہیں ہے جس کے اندر سب رہ رہی ہیں، سب کے اپنے اپنے حجرے ہیں، اپنے اپنے بیت ہیں، اپنے اپنے گھر ہیں. کہا جا رہا ہے بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. ٹھیک ہے جی. انٹرسٹنگ یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم قرآن، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مولانا مودودی نے اس بات کو بیان کیا. وہ کہنے لگے کہ جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ جا کے آپ خود دیکھیے گا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ یہ آیت جب حضرت عائشہ، انہوں نے نام لکھا ہے اس لیے میں نام لے رہا ہوں، کہ حضرت عائشہ جب پڑھا کرتی تھی، جب اس حصے پر پہنچتی تھیں تو جب یہ حصہ وہ پڑھا کرتی تھیں تو اتنا رویا کرتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ ان کو یاد آ جاتا تھا کہ وہ جنگ جمل میں اس حکم خدا کی پابندی نہیں کر پائیں. اتنا وہ رویا کرتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. ان کو یاد آتا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے ذرا ایک بات تو بتائیے، یہ آیت ابھی پوری تو نہیں ہوئی ہے، اسی میں تو آگے تطہیر اور رجس کے دور ہونے کا بھی اعلان موجود ہے. تو وہ جب یہ حصہ پڑھتی تھی تو روتی تھی، تو آگے جو حصہ ہے وہ پڑھنے کے بعد خوش کیوں نہیں ہو جاتی تھی؟ ان کو تو سرور میں، انبساط میں، خوشی میں آ جانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اگر پہلے حصے کی مخالفت بھی کی ہے لیکن پروردگار عالم نے اتنا بڑا اعلان ہمارے بارے میں کیا ہوا ہے. کہیں نہیں ملتا ہمیں، کوئی نہیں لکھتا یہ بات. یہ لکھتے ہیں کہ یہ حصہ جب وہ پڑھتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. یعنی انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. اب اس کے بعد جو پیچھے والی ساری آیتیں آپ پڑھ کر آئیں ان کو آپ سوچتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیے. میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہاں پروردگار عالم نے کہا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، پھر واپس لا تبرجنا، وہی نہ، اور جاہلیت والا انداز زینت کے لیے اختیار مت کرتے ہوئے دکھائی دو. الاولا واقمنا الصلاۃ، پھر اقمنا، نماز قائم کرو نبی کی بیویوں. وآتینا الزکاۃ، پھر آتینا، نماز کے ساتھ زکات بھی قائم کرو، ادا کرو. وَأَطِعْنَا، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کی. اب اس کے بعد یہ والا حصہ آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکن نہیں ہے. کہاں گیا وہ کانٹیکسٹ؟ تبدیل ہو گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کم، کننا نہیں، تننا نہیں، کم. پھر اس کے بعد اہل البیت، اہل بیوت نہیں ہے، ایک گھر ہے اور اس گھر کے اوپر الف لام کے ذریعے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. یہاں پر ہے اہل البیت.
اور پھر اس کے بعد کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پھر کم آ گیا. آپ نے غور فرمایا؟ یہ ہے اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے غور کرنے والی باتیں. ایک تو ڈانٹ رہا ہے پروردگار، سمجھا رہا ہے کہ معیار کو سمجھو. پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ ایک گھر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ارادہ ہے پروردگار یہ ہے کہ رزق کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. غور فرمائیں. اب اس کے بعد 34ویں آیت ہے. پھر واپس آپ اسٹائل دیکھیے. 34ویں آیت کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے وَذْكُرْنَا، واپس وہی انداز آ گیا جو پہلے ازواج والا تھا. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد رکھو اسے جس کو تلاوت کیا جا رہا ہے فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں. بیوت بیت نہیں ہے، بیت نہیں ہے. اس بیت کا تذکرہ صرف ایک مقام پر آیا، الف لام کے ساتھ آیا، جس کے ذریعے سے ایک خاص گھر کو ہائی لائٹ کیا گیا. دیٹس آل. گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں کے آس پاس دیکھو، یہ بھی تو ایک گھر موجود ہے، اس کو دیکھو اور اس کے اہل کو دیکھو کہ جن کے بارے میں پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رزق کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کہا کہ اس کو رول ماڈل بناؤ، جو سراپا تقوی ہے، مرکز تقوی ہے، مرکز طہارت ہے، مرکز اور ماڈل ہے ہر ایک کے لیے، تمہارے لیے بھی ہے. تم کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتے؟ ان جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ غور فرمایا. یہ ہے سارا معاملہ. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو اسے کہ جسے تلاوت کیا جاتا ہے بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ لطیف ہے اور اللہ خبیر ہے. یہ ہو گئی ایک بات. اب آئیے 5 منٹ میں آپ کے اور لوں. اس آیت کو فردر ایلوبریٹ کیا ہے سورہ ہود کے اندر پروردگار عالم نے. یاد رکھیے گا. نظریات آپ کے لیے واضح ہیں. ایک شیعوں کا نظریہ، ایک برادران اہل سنت کا نظریہ. برادران اہل سنت کا نظریہ جو بریلویوں کا ہے، خوش عقیدہ کہ ازواج کو بھی شامل کر کے پنجتن. اور پھر ناصبیت کی طرف جو گئے انہوں نے کہا کہ جناب علی صرف اور صرف ازواج، یہ بھی نہیں. دلیل محاورہ، دلیل لغت، اس پر ہم نے بات کی. دوسری دلیل کا سیاق، کانٹیکسٹ، اس پر ابھی ہم نے بات کی. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ذرا سا دیکھیے. قضیہ یہ ہے، کیس یہ ہے، کیوں اتنا ضروری ہو گیا کہ پیغمبر اکرم چادر میں لیں اور اس بات کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ہیں اہل البیت. کیوں اتنا ضروری ہو گیا؟ یہ بہت ضروری ہے. کیوں یہ اتنا ضروری ہو گیا؟ کیس یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہیں اہل البیت. ٹھیک ہے. کیا کبھی ازواج رسول میں سے کسی نے کلیم کیا کہ ہم بھی اس کا مصداق ہیں؟ تھرو آؤٹ ہسٹری یو ول ناٹ فائنڈ اے سنگل انسٹنس. آپ کو کوئی ایک موقع نہیں ملے گا. جیسا بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کرنا فی بیوتکن والی آیت پڑھتی تھی، رونے لگتی تھی. یہ نہیں کہا کہ بہرحال اس کا بھی تو میں مصداق ہوں، کبھی نہیں کہا. نیور. کہیں پر یہ ایشو تھا ہی نہیں. پہلی مرتبہ جس شخص نے اس بات کو ریز کیا وہ کون تھا؟ اکرمہ. اس کا نام ہے اکرمہ. یہ اکرمہ کون ہے؟ خارجی. خارجی کا مطلب مولا علی کو کافر قرار دینے والا. پہلی مرتبہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اس نے. حدیث میں کہیں نہیں آیا، پیغمبر اکرم نے کہیں نہیں کہا، ازواج رسول نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کا مصداق ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا؟ کبھی نہیں کہا. اکرمہ وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے اس بات کو ریز کیا، اور وہ ہے خارجی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا تھا کہ کیوں اتنا ضروری ہو گیا کہ پیغمبر اکرم چادر میں لیں اور اس بات کو ڈکلیئر کریں. عرف کے اعتبار سے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، عام محاورے کے اعتبار سے بیوی گھر والوں میں شامل ہے. ارے بیوی کو آپ چھوڑیے اور آگے بڑھ جائیے، بیٹا شامل ہے یا نہیں ہے؟ حتمن شامل ہے. اب آئیے ذرا سا ان آیتوں کے اوپر، ذرا سے 2-3 آیتیں اور ہیں کہ جن کے اوپر میں آپ کو متوجہ کروں اور اس بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. قرآن مجید میں سورہ ہود آیت اخیر کو ایلیبریٹ کرتا ہے. 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا. سورہ یوسف سے جسٹ پہلے والا سورہ سورہ ہود.
اس کے اندر پروردگار عالم نے، بیٹا تو گھر والوں میں شامل ہے نا، نو ڈاؤٹ، بیٹا تو گھر والوں میں شامل ہے. اب ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے، الفاظ پر غور کیجئے گا. پروردگار عالم نے عرف کی ایسی تیسی کر دی، لغت کو پھینک دیا پروردگار عالم نے. وہی جو میں آپ سے اصطلاح کی بات کر رہا تھا کہ جب ایک چیز ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ذرا دیکھیے قضیہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام نے ندا دی اپنے بیٹے کو اور وہ الگ کھڑا تھا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، کشتی میں آ جا. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت رہ. قال سآوی الی جبل، توجہ کیجئے گا. تو نوح علیہ السلام کے فرزند نے کہا کہ بابا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سیلاب آئے گا نا تو کہاں تک آئے گا. سآوی الی جبل، تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. ہمارے خطبہ بھی بعض اوقات جو نقطہ رسی کرتے ہیں وہ بڑی خوب ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آتی ہوئی موت سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا رواج بہت پرانا ہے. سآوی الی جبل، کہ میں چلا جاؤں گا جبل پر، پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور وہاں پر میں بچ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں. وہی اليوم، الف لام، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے. من امر اللہ، اللہ کے اس امر سے کوئی بچانے والا نہیں. الا من رحم، مگر وہ کہ جس کے اوپر خدا رحم کرے. وحال بینہم الموج، اور دونوں کے درمیان، نوح علیہ السلام اور بیٹا باتیں کرنے، درمیان میں موج آ گئی، ایک ویو. فقانا من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک آیت کے اندر کچھ بیان کیا، اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَنَادَ نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے آواز دی ربہ، اپنے رب کو. فقال، نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا یہ تو میرے اہل میں سے ہے، یعنی یہ ڈوب جائے گا. ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اے پروردگار ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا یہ تو میرے اہل میں سے ہے، اہل میں سے ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ، اور تیرا وعدہ حق ہے. وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ، اور تیرا وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو ہی سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے. قال، پروردگار عالم نے کیا کہا، یا نوح، اے نوح، انه ليس من اهلك. نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے اہل میں سے ہے. پروردگار عالم نے کہا اے نوح انه ليس من اهلك، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اب اگر نوح علیہ السلام یہ کہے مالک، مگر محاورہ تو اسی طریقے کا ہے، لغت تو اسی طریقے کی ہے، بولا تو یوں ہی جاتا ہے، جب کوئی کارڈ دیتا ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ میرا اہل ہے. پروردگار عالم ڈانٹ رہا ہے انه ليس من اهلك، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انه عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، یعنی تم میرے نبی ہو، یہ کیا کر رہے ہو. فلا تکن فلا تسألنی ما لیس لک به علم، اے نوح وہ بات مت کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کمال ہے، اولو العزم نبی ہے، پروردگار نے ڈانٹ دیا. اب جو بھی ریزن رہا ہو اس کو آپ ترک اولا کہیے، جو بھی کہیے وہ اپنی جگہ پر. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، اے نوح وہ بات مت کرنا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، یعنی ایسا مت کرنا کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ. ایک بات نوح علیہ السلام نے اتنی سی کہ اے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، جبکہ وہ نہیں تھا. نوح علیہ السلام ہیڈ سم مس انڈرسٹینڈنگ ہوگا، شاید آخر میں سدھر جائے گا، کچھ تو ہوگا، نہیں ہوا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اہل میں سے، پروردگار عالم ڈانٹ رہا ہے نہیں ہے اہل میں، لیس من اہلک، وہ بات مت کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یقین جانیے برادران عزیز، میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انٹرپریٹ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آیتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ جو اہل بیت میں شامل نہ ہو، اگر اسے اہل بیت میں شامل کیا جائے تو خدا کی نظر میں وہ جہالت ہے. اور پروردگار عالم اس پر اپنے نبی کی جرت کو بھی برداشت نہیں کرتا. معاذ اللہ، نبی کو بھی ڈانٹ دیا، نوح علیہ السلام کو بھی ڈانٹ دیا جب انہوں نے کہا یہ میرے اہل میں سے. اب آپ کو اندازہ ہوا پیغمبر اکرم جب یہ کہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار یہ میرے اہل میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر پیغمبر غلط بول رہے ہیں تو پروردگار کو ڈانٹنا چاہیے. پروردگار ڈانٹ نہیں رہا، پیغمبر کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اور پروردگار وہاں سے قصیدہ شروع کرتا ہے.
جس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب نوح علیہ السلام کا انداز آپ دیکھیے فوراً تبدیل ہوا. قال رب، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسا کوئی سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہو. وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پروردگار عالم کا یہ انداز اختیار کرنا، نوح علیہ السلام کا فوراً ریٹریٹ کرنا اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگنا، کیا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ معاملات صرف محاورے سے حل نہیں ہونے والے؟ یہ ایک کیس ہے. دوسرا کیس، پروردگار عالم نے جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ بات کہی. یہ بیٹے کے بارے میں کہا، وہ بیوی کے بارے میں کہا. وہاں پر بھی یہ بات آئی کہ اے لوط راتوں رات نکل جاؤ، تم اپنے اہل کو لے کر، اب وہی والی بات وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی، اپنے اہل کو لے کر نکل جاؤ. الا امرأتک، ہاں تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. جب اہل کو لے کر نکل جاؤ تو بیوی کیوں نہیں جائے گی؟ کہا کہ اہل سے یہاں پر مراد صرف اس انداز کی فیملی نہیں ہے. She does not qualify. یہاں پر بیٹا باہر ہو گیا، وہاں پر بیوی باہر ہو گئی، اہل سے اس کو باہر کر دیا گیا. آپ غور کیجئے، یہ ضرورت تھی کہ پیغمبر اکرم چادر میں جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعلان کریں کہ مالک میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میرے اہل ہیں. پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہے، پیغمبر اکرم کی بیویاں بھی ہیں. کون ہے؟ لغت کے اعتبار سے جی ہاں یہ سب ہیں. اصطلاح کے اعتبار سے آیت میں اعلان ہو رہا ہے ہر رچ کو دور رکھا، ویسا پاکیزہ رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے، تو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہے. الف لام کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے وہ بیت جس کے اوپر الف لام ہے، ایک خاص گھر ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے. ایز اے رزلٹ اب جو چادر میں ہے، یہ چادر ایک گھر بن رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عربی کے اندر یہ بھی محاورہ ہے، اس کو بھی بیت کہا جاتا ہے. نقن صاحب علیہ رحمہ نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بحث کی ہے. چادر میں لیا، جمع کیا، دعا مانگی، پروردگار عالم نے وہاں سے اعلان کیا. اب جناب جبرائیل آتے ہیں، پروردگار عالم سے پوچھا تھا نا انہوں نے کہ پروردگار کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے ان اہبط الی الارض لاکون معهم سادسا، کہ میں زمین پر اتروں اور ان 5 کے ساتھ چھٹا بن جاؤں؟ پروردگار عالم نے کہا میں نے تجھے اجازت دی. جبریل امین آئے، کہاں پر ٹھہرے؟ نوٹ کرنے والی بات ہے، کہاں پر ٹھہرے؟ چادر کے باہر. گھر میں داخل ہو گئے، چادر کے باہر ٹھہرے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ بالکل. وہ ایک تو پروٹوکول آپ دیکھیے کہ خدا نے اجازت دے دی ہے، آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں. تو خدا نے اجازت دے دی ہے تو چلے جائیے. کہا نہیں، خدا نے اجازت دی ہے پھر بھی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. یعنی خدا نے اجازت اسی ڈیکورم کے ساتھ دی تھی کہ پہلے پوچھنا، جب وہ ہاں کہیں پھر اندر داخل ہونا، اور پھر وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، اجازت ملتی ہے، پھر داخل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل کہتے ہیں ان اللہ قد اوحى الیکم، ونس اگین الیکم، یقیناً اللہ وحی کر رہا ہے تم پر. یقول، اور یہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب برادران عزیز انصافاً آپ مجھے بتائیے، یہ ہے قضیہ. وہ جبرائیل چادر میں داخل نہیں ہو رہے اگر اجازت نہ ملے. حجرہ فاطمہ زہرا، چادر فاطمہ زہرا، عظمت اور تعظیم یہ ہے. داخل نہیں ہو رہے ہیں جناب جبرائیل جب تک اجازت نہ ملے، اور ملک الموت دروازے سے اندر داخل نہیں ہو رہا. تو ہمارے پاس روایات ہیں، وہ کیا ہیں کہ پیغمبر اکرم کا وقت آخر تھا، آنکھ بند تھی، جناب سیدہ سرحانیں موجود تھیں، دروازے پہ دستک ہوئی. بی بی پوچھتی ہیں کون؟ کہا میں آپ کے بابا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ کام ہے. کہا میرے بابا اس وقت بیمار ہے، بعد میں آنا، بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، بعد میں آنا. وہ جو دستک دے رہا تھا وہ چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد آیا، پھر اس نے دستک دی، پھر بی بی نے سوال کیا کون؟ کہا میں نے آپ سے کہا نا مجھے آپ کے بابا سے کچھ کام ہے. کہا میرے بابا نہیں مل سکتے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آنا.
وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد جب یہ تکرار ہوا واقعہ, اب جناب سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. پیغمبر اکرم کی آنکھ کھلی اور سوال کیا, اے فاطمہ سبب گریہ کیا ہے, یہ آنسو کس وجہ سے؟ کہا بابا ایک شخص ہے کہ جو دروازے پر بار بار دستک دے رہا ہے, میں اسے کہتی بھی ہوں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بعد میں آنا, چلا جاتا ہے مگر پھر واپس آتا ہے, کچھ دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے. اور اب پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں اے فاطمہ یہ جو آ رہا ہے نا, وہ آنے سے پہلے پوچھتا نہیں ہے, اس کو جب آنا ہوتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے, آنے سے پہلے کبھی اجازت نہیں لیتا. یہ ملک الموت ہے, یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ اگر تو اجازت نہ دے تو ملک الموت بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. کمال ہے, واقعاً عجیب ہے. وہ چادر کا احترام ہے, جناب جبریل اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو. وہ دروازے کا احترام ہے, ملک الموت اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو رہا. پیغمبر اکرم اسی دروازے کے اوپر مہینوں, برادران اہل سنت کی روایتیں گواہی دیتی ہیں کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد مہینوں پیغمبر اکرم اسی دروازے پر کھڑے ہوتے تھے فجر کی نماز سے پہلے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام, اور پھر آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے. ساری کنفیوژنز دور کی ہیں پیغمبر اکرم نے. انما یرید اللہ, وہ آیت پڑھا کرتے تھے. ایک دن, 2 دن نہ, ایک ہفتہ, 2 ہفتہ نہ, ایک مہینہ, مہینوں پیغمبر اکرم کا یہ دستور اور طریقہ کار ہے. یعنی جناب سیدہ آپ ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ جب جناب سیدہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بیوی تو تصور میں بھی اسباب ظاہری کے ماتحت نہیں آنا چاہیے. ایز اٹ اپیئرس کہ کوئی اس دروازے کے ساتھ بھی گستاخی کرے گا, کوئی اس دروازے کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا کہ جہاں پر میرے بابا اس طرح سے کھڑے ہوا کرتے تھے, کہ جہاں پر ملک الموت بھی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا تھا. از اٹ ریئلی گوئنگ ٹو ہیپن؟ واقعی یہ ہونے والا ہے. بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی کہ شاید کوئی آئے گا, تسلی کے 2 جملے بولے گا, ہمدردی کے 2 بول بولے گا, کہ شہزادی اگر بابا نہیں رہے تو کیا ہوا, ہم غلام حاضر ہیں, کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. یہی طریقہ ہوتا ہے تعزیت کرنے کا کسی بڑے سے. عجیب ہے جناب سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب جناب سیدہ یہ جملے سن رہے ہوں گے, ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. بیوی اندر سے یہ ساری آوازیں سن رہی ہیں کہ کوئی دھمکی دیتا ہے اور کوئی درمیان میں یہ بولتا ہے ارے تمہیں معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو, اس دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا موجود ہے, تمہیں معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے حسن اور حسین موجود ہے. اور پھر وہ کہے ہوا اگر ہیں تو ہوا کریں. کمال ہے, اتنی جلدی بھول گئے کہ پیغمبر اکرم کا انداز کیا تھا اس دروازے کے ساتھ, اس گھر کے ساتھ. اور پھر صرف دھمکی پر اکتفا نہ کیا جائے, آگ لگائی جائے اور دھواں بلند ہو رہا ہے. شبلی نے الفاروق کے اندر یہ جملے لکھے ہیں کہ جو ان کی طبیعت تھی اس سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. اور تفصیل پڑھنے الامامہ والسیاسہ کے اندر ابن قتیبہ کے الفاظ پڑھیے, کیا لکھا ہے اس میں. آگ لگائی گئی, دھواں بلند ہوا, اور اب اس کے بعد جب لات مار کر اسی دروازے کو گرایا جا رہا ہے, فاطمہ کہاں ہے؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو زہرا کہاں تھی؟ زہرا اپنے حجاب کو بچانے کے لیے در و دیوار کے درمیان سمٹتی جا رہی ہیں, وہاں پر سمٹتی جا رہی ہیں, اور جب دروازہ گر رہا ہے تو پستی جا رہی ہیں. جب فشار بڑھ رہا ہے تو بیوی پر کیا گزری وہ ایک جملے سے پتہ چلتا ہے. وہ جناب سیدہ نے فضہ کو مخاطب کر کے کہا یا فضہ خوشی, اے فضہ مجھے سنبھال, میرا محسن تو شہید ہو گیا. انا للہ, محسن شہید ہو گیا, میرے اس فرزند کو دنیا میں زندہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا, زندہ آنے سے پہلے اس کو شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد سیدہ اگر مدینے کی گلیوں میں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیں, سنائی دیں تو حیرت کیا ہے کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب, کہ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے, اتنے مصائب آئے. لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ, کہ اگر گرم دنوں پر آتے تو وہ گرم دن تاریک راتوں میں, اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس خلیل تبسل کو قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب سیدہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما, بیوی کے چاہنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. اے پروردگار اہل بیت کے مخلصین میں, ان کے راستے پر چلنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم